السلام علیکم دوستو، میں عابد کریم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کو لازم سبسکرائب کریں، بیل کا بٹن لازم دبائیں۔ اور آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ آپ سعودی عرب جا رہے ہیں یا دبئی جا رہے ہیں، ویزا لیتے وقت آپ لوگوں نے فراڈ سے کس طرح بچنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ویڈیو کو آپ نے پورا دیکھنا ہے، تفصیل کے ساتھ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا سٹیپ بائی سٹیپ آپ نے کیا کرنا ہے، ویزا کس سے لینا ہے، کس طرح لینا ہے، پیسے کیسے دینے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ مکمل ویڈیو آج میں آپ کو مکمل ویڈیو میں سب کچھ ساری ڈیٹیل بتاؤں گا۔ اچھا، سب سے پہلے آپ نے جب سعودی عرب کا یا کسی بھی عرب ممالک کا ویزا لینا ہے نا، کسی بھی انجان ایجنسی والے سے ویزا آپ لوگوں نے نہیں لینا۔ وہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی انجان ایجنسی والا آپ لوگوں کو جو ہے بہت سی گارنٹیاں دے اور آپ لوگوں کو جو ہے کسی بھی طریقے سے ایگری کر لے، آپ لوگوں کو منا لے اور پیسے لے لے، ویزا دے دے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے بعد آپ جس کنٹری کا ویزا لے کر جا رہے ہیں اس کنٹری میں پہنچیں اور آگے آپ کے لیے کام ہی نہ ہو، اگر کام ہو تو سیلری بہت بہت کم ہو، اتنی سیلری ہو جتنا آپ کا وہاں کا خرچہ ہو، تو پھر آپ وہاں پر جا کے سر پکڑ کر بیٹھ جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ آپ لوگوں نے سب سے پہلے اگر کسی ایجنسی والے سے ویزا لینا ہے تو اس ایجنسی والے کو آپ لوگ 100% جانتے ہوں کہ یہ بندہ کتنا اچھا ہے، آپ لوگوں کے لیے کیا اچھائی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ 100% آپ لوگوں کو یقین ہونا چاہیے کہ آپ لوگوں کے ساتھ یہ دھوکہ فراڈ نہیں کرے گا، تب جا کے آپ اس سے ویزا بائی کر سکتے ہیں۔ اچھا، اگر آپ لوگ ایجنسی والے سے ویزا لیں گے یا کسی بھی غیر متعلقہ فرد سے ویزا لیں گے یا کسی اپنے بندے سے ویزا لیں گے، ٹھیک ہے، تو وہ ویزا آپ لوگوں کو ملے گا، میں ریالوں کی بات کرتا ہوں، ریال میں یا درہم میں، وہ ویزا آپ کو ملے گا 8 سے 10 ہزار ریال یا درہم میں۔ اگر آپ لوگوں کا کوئی اپنا سعودی ہے جو ویزا نکال کر دیتا ہے، آپ لوگوں کو خود بلاتا ہے، خاص طور پر میں پھر سے بتا رہا ہوں، سعودی کی بات کر رہا ہوں، عربی کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، اماراتی کی بات کر رہا ہوں، جو وہاں کا رہائشی ہوتا ہے، جو اس ملک کا باشندہ ہوتا ہے، اس کو ویزا وہ ہاف ریٹ میں پڑتا ہے، کیونکہ وہ اس کی فیسیں وغیرہ بھرتے ہیں اور ان کو ویزے کا پیپر مل جاتا ہے، وہ اپنے بندے بلا لیتے ہیں۔ ویزے کا ڈبل ریٹ تب ہو جاتا ہے جب ویزا وہاں سے نکلتا ہے، وہاں کا جو رہائشی ہوتا ہے وہ آگے کسی اجنبی کو بھیجتا ہے، کسی ایجنٹ کو، ایجنٹ پھر کسی تیسرے بندے کو بھیجتا ہے، تو یہ 2-3 جگہ پر جب یہ ویزا سیل ہوتا ہے تو اس وجہ سے اس کا ریٹ بڑھ جاتا ہے۔ تو ڈائریکٹ آپ کسی بھی عربی سے آپ ویزا نہیں لے سکتے، کیونکہ وہ بھی کافی زیادہ اکثر جو ہے فراڈ کر لیتے ہیں، پیسے لے لیتے ہیں، پھر ویزا نہیں دیتے، پھر آپ ان لوگوں کا کچھ بگاڑ بھی نہیں سکتے۔ تھوڑا سا مہنگا لینا چاہیے، اپنے جان پہچان بندے سے لینا چاہیے، تاکہ ویزا نہ بھی ملے تو کم سے کم پیسے تو مل جائیں گے نا واپس، اپنے بندے سے پیسے واپس آ جاتے ہیں۔ کسی غیر بندے سے نہ آپ پیسے لے سکتے ہیں واپس، چاہے آپ کے اپنے ملک کا غیر بندہ ہو، چاہے بیرون ملک کا ہو، تو وہ آپ کو پیسے واپس بہت ہی مشکل بات ہے کہ وہ آپ لوگوں کو پیسے واپس دے گا۔ اچھا،
اپنی جان پہچان والے ایجنسی سے آپ ویزا اس لیے لیں، اس سے پہلے آپ پوری تحقیق کر لیں کہ اگر آپ کسی جو ہے کمپنی کے ویزے پہ جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس سے جان پہچان کر لیں کہ کمپنی کون سی ہے اور کمپنی کس جگہ پر ہے، کیونکہ بعض دفعہ یہ کمپنی کا نام بتاتے ہیں ابو ظہبی میں، ٹھیک ہے، یا جدہ میں، تو وہ کمپنی ہوتی ہے ابھی کو کسی غیر آباد جگہ پر، ٹھیک ہے، 50-100 کلومیٹر جو ہے دور دور اس کے سٹی پڑتے ہیں، شہر ہوتے ہیں، تو کیمپوں میں پڑے رہتے ہیں وہاں پہ لوگ، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ لوگوں نے پوری تحقیق کر لینی ہے کہ کمپنی کہاں پر ہوگی۔ اور آپ لوگوں کو میں سب سے پہلے یہی بتا رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ لوگوں کے ساتھ یہ بندہ 2 نمبری نہیں کرے گا، جھوٹ نہیں بولے گا، ٹھیک ہے۔ آگے آپ لوگوں نے اپنا دماغ استعمال کرنا ہے، کیونکہ کمپنی کا ویزا ہو یا جس کو آزاد ویزا کہتے ہیں، آزاد نہیں ہوتا، وہ بھی کفیل کے ایک عربی کے ماتحت ہوتے ہیں، سعودی کے یا اماراتی کے، ان کے ساتھ پھر منتھلی ڈیل ہوتی ہے یا سالانہ ڈیل ہوتی ہے کہ ہم آپ کو اتنے دیں گے اور ہم باہر کام کریں گے، اس کو کہتے ہیں آزاد ویزا۔ جو کمپنی کا ہوتا ہے تو وہ تو پھر ان کا ہی کام ہوتا ہے، کمپنی کا، کمپنی کے اندر کام کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور کمپنی کا ویزا یہ ہے کہ تھوڑا سا سستا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آزاد ویزا آپ لوگوں کو مل رہا ہے 6-7 لاکھ میں، تو کمپنی کا آپ کو 3-4 لاکھ 5 لاکھ تک ویزا مل جاتا ہے، مختلف ہوتا ہے، جیسے کمپنی جتنی اچھی ہو اتنا اس کا ویزا ایکسپینسو ہوتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد آپ لوگوں نے کمپنی کی معلومات لینی ہے، اس کے بعد آپ لوگوں نے سیلری کا پوچھنا ہے۔ اچھا، سیلری کا جب پوچھیں گے، مثلاً آپ لوگوں کو کوئی بتاتا ہے کہ سیلری آپ کی 2000 ریال ہوگی، تو اس کا آپ نے ایگریمنٹ لازم لینا ہے۔ ایگریمنٹ پاکستان کا نہیں ہونا چاہیے، ایگریمنٹ وہاں کا ہونا چاہیے اور بار کوڈ کے ساتھ ہونا چاہیے۔ جس کے اوپر بار کوڈ ہوتا ہے اس کو چیک کریں، بار کوڈ والے پیپر کو، اس کے اوپر ساری ڈیٹیل آ جائے گی، آپ کی کتنے گھنٹے ڈیوٹی ہوگی، آپ کی سیلری کتنی ہوگی، اور آپ کے اس میں کیا کیا سہولتیں ہوں گی آپ کو جو ملیں گی، رہائش، کھانا، یہ وہ سب کچھ۔ بعض دفعہ یہاں پر جو ایجنٹ بیٹھے ہیں پاکستان کے اندر، وہ کمپنی کا ویزا بیچتے ہیں، آپ لوگوں کو بتاتے ہیں 2000 ریال سیلری، 2500 ریال سیلری، اس کے بعد ایگریمنٹ کا پیپر جو ہوتا ہے سیلری کا، وہ 800-1000 کا ہوتا ہے۔ وہ جب آپ لوگوں سے فنگر پرنٹ اوپر انگوٹھے لگواتے ہیں، سائن کرواتے ہیں، آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا، وہ سائڈ چھپا کر آپ لوگوں کے فنگر اوپر لگوا لیتے ہیں اور سائن کروا لیتے ہیں، آپ کو وہ جگہ پڑھنے ہی نہیں دیتے۔ آپ لوگوں کو کہتے ہیں کہ بس آپ صرف سائن کریں، آپ صرف یہاں پر انگوٹھے لگائیں۔ کوئی بھی ایجنٹ آپ کو بولے، کوئی بھی ویزا لے رہا ہو یا لینا چاہ رہا ہو، کوئی بھی ایجنٹ، ایجنسی والا پاکستان میں جو بیٹھا ہو، آفس والا، وہ بولے جی اتنی سیلری، یہ وہ سارا کچھ جو میں بتا رہا ہوں، اس کے بعد کسی پیپر پر آپ کے انگوٹھے لگوائے یا سائن کروائے، سب سے پہلے آپ لوگوں نے جو ہے پیپر کو پڑھنے کی کوشش کرنی ہے، پڑھنا ہے۔ اس سے پہلے آپ لوگوں نے نہ کوئی انگوٹھا لگانا ہے، نہ کوئی سائن کرنا ہے آپ نے۔ میں تو کہتا ہوں کہ اس پیپر کے اوپر سائن کرنے سے پہلے، انگوٹھے لگانے سے پہلے، سارا کام کرنے سے پہلے آپ لوگوں نے پیسے نہیں دینے۔ جب آپ لوگ پیپر دیکھ لو گے، سائن کر لو گے، اگر آپ پیسے دے چکے ہوں گے تو پھر آپ پھنس جائیں گے، پھر آپ کو پیسے واپس نہیں ملیں گے۔ تو اس طرح کا کافی لوگوں کے ساتھ فراڈ ہو چکا ہے۔ میں آپ لوگوں کو اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ لوگ فراڈ سے بچیں۔ کافی لوگ میرے سامنے آئے ہیں جن کے ساتھ ایسا ہوا ہے، جنہوں نے یہاں پر 4-5 لاکھ روپیہ دیا ہے، ان کو سیلری بتائی گئی ہے 2200 ریال۔ جانے سے پہلے یہاں پر ایک ایگریمنٹ کا پیپر لکھتا ہے ایجنسی والا، وہ اپنی طرف سے لکھتا ہے، وہاں سعودیہ سے نہیں آیا ہوتا، جھوٹ بولتا ہے وہ۔ ایگریمنٹ کا پیپر لکھ کر آپ لوگوں کے انگوٹھے لگوا کر سائن کروا لیتا ہے، وہاں آپ کو وہ پیپر آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہی نہیں تاکہ یہ پڑھ نہ لے کہ آپ لوگوں کی سیلری کتنی ہے۔ وہی پیپر آپ لوگوں کے ہاتھ میں نہیں دیا جاتا، پیچھے کمپنی میں بھیج دیا جاتا ہے۔
مگر آپ لوگ اگر وہ پیپر یہاں پر کھول کے دیکھیں تو اس کے اوپر 700-800 ریال سیلری لکھی ہوتی ہے، اس سے زیادہ سیلری نہیں لکھی ہوتی. صرف آپ لوگوں کو لفظوں میں بتایا جاتا ہے، زبان سے بتایا جاتا ہے کہ آپ لوگوں کی سیلری اتنی ہے. یہ سب سے بڑا فراڈ ہے پاکستان کے اندر خاص طور پہ. دوسرے ملکوں میں بھی ہوتا ہوگا، انڈیا میں اور بنگلہ دیش میں. جو یہ بیچارے مجبور لوگ ہیں ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، ان ممالک کے لوگوں کے ساتھ. اچھا دوسرا میں نے بتا دیا کہ اگر آپ کسی ایجنسی والے سے ویزا لے رہے ہیں، اپنے جان پہچان والے سے، یہ کام کرنے ہیں جو میں نے ابھی پیپر کا ذکر کیا ہے. پیپر پہلے چیک کرنا ہے، اس کے بعد انگوٹھے وغیرہ لگانے ہیں، سائن وغیرہ کرنے ہیں. اچھا تیسرا نمبر پہ، اب تیسرے نمبر پہ آ جاتا ہے کہ اپنے بندے سے ویزا. اپنے بندے سے جو ویزا لے رہے ہیں تو وہ تو آپ کا اپنا ہی ہے، اس میں کوئی شک شبوب والی بات نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ وہ دھوکہ کرے، فراڈ کرے، آپ لوگوں کو لوٹ لے، بتائے کچھ اور ہو کچھ جائے. اگر وہ بھی آپ کا اپنا ہے تو اگر وہ بھی آپ کسی تیسری قوم کے بندے سے ویزا لے رہے ہیں تو اس کی میں گارنٹی نہیں دے رہا، میں آپ کے اپنے بھائی کزن کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. تو اس میں تو میرے خیال سے آپ کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. اگر شک ہے تو پھر اس پہ بھی آپ لوگوں نے اپنا دماغ استعمال کرنا ہے کہ آپ کے ساتھ کتنا مخلص ہے، کتنا جو ہے وفادار ہے، آپ کے ساتھ کتنا ایماندار ہے، ٹھیک ہے. مگر اپنا بھائی، اپنا کزن جو ہوتا ہے وہ گھر کا بندہ ہوتا ہے، وہ اتنی حد تک نہیں جاتا آپ لوگوں کے ساتھ کہ آپ لوگ وہاں ذلیل ہوتے پھریں. تو میں تو یہی آپ لوگوں کو بولوں گا کہ اپنے بندے سے ویزا لیں، کسی بھائی سے، کسی کزن سے، کسی ماموں سے، کسی انکل سے، چاچو سے، جو آپ کا اپنا خونی رشتہ ہو، تاکہ آپ لوگ فراڈ سے بچ سکیں. مگر یہ ایجنسیوں والے جو ہیں ان کی میں نے آپ لوگوں کو حقیقت بتا دی ہے، کیونکہ بعض دفعہ یہ بیچارے جو دیہاتوں کے لوگ ہوتے ہیں، گاؤں وغیرہ کے لوگ، وہ بیچارے پیسے جا کے فوراً دے دیتے ہیں، ان کو ویزا دکھاتے ہیں، وہ پیسے دے دیتے ہیں. پیسے دینے کے بعد ان کا کام شروع ہو جاتا ہے، نیپٹک ہوتا ہے، فنگر پرنٹ ہوتے ہیں، ڈاکٹری ہوتی ہے، سارا کچھ ہوتا ہے. جب ان کا لاسٹ میں ایگریمنٹ کا پیپر ہوتا ہے اس کے اوپر فنگر لگواتے ہیں، انگوٹھے لگواتے ہیں، ان کے سائن کرواتے ہیں، تو ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یار یہ کس چیز کا پیپر ہے اور یہ انگوٹھے کیوں لگوا رہے ہیں، سائن کیوں کروا رہے ہیں. اصل وہ ہوتا ہے آپ لوگوں کا سیلری کا پیپر، جو آپ لوگوں کو پہلے بتایا ہوتا ہے کہ 2200 سیلری ہوگی، اور اس پیپر کے اندر اگر کھول کے آپ دیکھیں گے تو اس کے اوپر 700، 800، 1000 ریال سیلری لکھی ہوتی ہے. 1000 درہم سمجھ لیں، 1000 ریال سمجھ لیں، جس ملک میں بھی آپ جا رہے ہیں اس کی بات میں کر رہا ہوں. اس فراڈ سے آپ لوگوں نے بچنا ہے. اس کے علاوہ میرے لیے دعائیں کرنی ہیں. میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بار بار کہہ چکا ہوں، کیونکہ آپ لوگوں کو آگے آنے والی جو ویڈیوز ہیں بہت ساری انفارمیٹیو ویڈیو ہوں گی، انشاءاللہ آپ لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا. چینل کو لازم سبسکرائب کریں، اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کا جو ہے آپ لوگ انتظار کریں. آنے والی ویڈیو میں مزید بہت سی جو ہے آپ لوگوں کو انفارمیشن دوں گا، جس سے آپ لوگوں کو بہت بڑا فائدہ ہونے والا ہے. السلام علیکم، اللہ حافظ.